قرآن مجید کا 68واں سورہ سورہ قلم۔ سورہ قلم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 68واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے دوسرا سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام قلم رکھا گیا ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ آغاز وحی یعنی سورہ علق میں قلم کو تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس سورے میں اس کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ اس سے انسان کی کامیابی میں قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4 کے مطابق اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجسمہ اخلاق بنا کر بھیجا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 32 تک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس نے دولت کے نشے میں مست ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے افراد کا پہلے بھی امتحان لے چکے ہیں جب ان کے اندر اپنے باغات کی وجہ سے غرور پیدا ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے مال میں غریبوں کو شامل کرنا چھوڑ دیا تھا، تو ہم نے راتوں رات ان کے باغات کو جلا کر ختم کر دیا۔ ان آیات مجیدہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والا شخص اپنے وجود میں سچائی کی کمی محسوس کرتا ہے اور قسموں کے ذریعے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی نظر بس سے بچانے کا تذکرہ ہے، اور روایات کے مطابق اس آیت کی تلاوت کرنے سے انسان نظر بس سے محفوظ رہتا۔ جو شخص نماز میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے فقر سے نجات دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ بس عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کسے جنون عارض ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ لہذا آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وہ چاہتے ہیں اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم جو عیب جو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والا، مناع للخیر معتد اثیم بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، عتل بعد ذلك زنیم بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے۔ ان كان ذا مال وبنین اس بنا پر کہ وہ مال و اولاد کا مالک ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہیں۔ سنتمه على الخرطوم ان قریب ہم اس کی سون داغیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس باغ کا پھل توڑیں گے۔ ولا يستثنون اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے گھومنے والی بلا گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے۔ فأصبحت كالصريم بس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی کی طرف سویرے ہی چل پڑو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جاتے تھے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ یہاں تمہارے پاس آج قطن کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين چنانچہ وہ خود کو مسکینوں کے روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے پہنچ گئے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ان میں جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وہ کہنے لگے،
پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی قصوروار تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين کہنے لگے، ہائے ہماری شامت، ہم سرکش ہو گئے تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری جنتیں ہیں۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون اس میں وہی باتیں ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا ہمارے ذمے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کو تم مقرر کر دیتے ہو؟ سلهم أيهم بذلك زعيم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين کیا ان کے شریک ہیں؟ پس اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ سالم تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بس مجھے اس کلام کی تکذیب کرنے والوں سے نپٹنے دیں، ہم بتدریج انہیں گرفت میں لیں گے اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب جائیں؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہوں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم بس اپنے رب کے حکم تک صبر کرے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈھال ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين مگر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالحین میں شامل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ اور کفار جب اس ذکر قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اور حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے۔